الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. کیا ہے مائک کا یار؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش فإنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلين يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے دین کی بات کو بہت دھیان کے ساتھ سنا کرو. اللہ کے دین کی بات کو دھیان کے ساتھ سننا ایک کانوں کی عبادت ہے اور ایک کانوں کا وظیفہ ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اطاعت کے ساتھ سنتے تھے. اس صحابہ کی صفت تھی سمعنا و اطعنا، کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو اطاعت کے ساتھ سنتے تھے. اور منافقین اللہ کے نبی کی باتوں کو نافرمانی کے ساتھ سنتے تھے، سمعنا و عصینا. بلکہ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے. بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. تو سننا اور اطاعت کرنا اس صفت صحابہ کی تھی. ہم اس طریقے پر بھائیو دین کی بات سنیں جس طریقے پر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سے بندوں کی تعریف کی ہے، فبشر عباد، اے نبی جی میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ میرے ان بندوں کو بشارت سناؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. ان بندوں کو بشارت ہے جو دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں. دل کے کانوں کے ساتھ بات کو سننا اور سننے کے بعد اس پر اچھے طریقے پر عمل کرنا. فیتبعون احسنہ، عمل کی کوئی نہ کوئی خوبصورت شکل نکالنا، کہ نماز کی شکل اچھی ہو، تبلیغ کی شکل اچھی ہو، قرآن کی تلاوت کی شکل اچھی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو طبقوں کے بارے میں فرماتا ہے، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہ مجمع عقل مندوں کا مجمع ہے. اللہ کے دین کی بات کو دھیان کے ساتھ سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا. اللہ نے اس مجمع کو قرآن کریم میں اللہ نے عقل مند کہا. الباب جمع ہے لب کی، اور لب ایسی عقل کو بولتے ہیں جو عقل چالاکی سے خالی ہو. ہمارا دعوت کا سارا کام قربانیوں کا ہے، چالاکیوں کا نہیں ہے. حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے بلکہ یہ کام تو قربانیوں کا ہے، اور یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے بلکہ جان کھپانے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سے لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کے دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں. اس سے میرے بھائیو ہمارا سننا اطاعت کے ساتھ ہو. اگر ہمارا سننا صحیح ہوگا تو ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا. ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا تو ہماری دعوت صحیح ہوگی. اس لیے کہ سننا عمل سے پہلے ہے. اگر سننا صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا.
جیسے وضو نماز سے پہلے ہے، اگر وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نماز کا درجہ دین میں اتنا بڑا ہے جتنا کہ انسان کے بدن میں سر کا حصہ، کہ سر کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا، اس طریقے پر نماز کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کی صفت تھی ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو اطاعت کے ساتھ سنتے تھے، اطاعت کے ساتھ سنتے تھے۔ اس سے میرے بھائیو عمل کی نیت کے ساتھ بات کو سنیں۔ ہماری جو تبلیغ ہے وہ تبلیغ ہماری عملی تبلیغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا فسیر اللہ عملکم، کہ تم عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں رہتے تھے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ تو ابو درداء نے سلمان فارسی پر خط لکھا کہ سلمان مدینہ منورہ چھوڑو اور ملک شام آ جاؤ، کہ ملک شام کی ہوا بڑی معتدل ہے، اور ملک شام نبیوں کا مسکن بھی ہے اور نبیوں کا مدفن بھی ہے، کہ ملک شام نبیوں کے رہنے کی بھی جگہ ہے اور نبیوں کے دفن ہونے کی بھی جگہ ہے، اور یہاں کی آب و ہوا بڑی معتدل ہے، بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے انگورے ہیں، مدینہ منورہ چھوڑو ملک شام آ جاؤ۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خط کا جواب دیا کہ ابو درداء، کوئی زمین کسی انسان کو قیمتی نہیں بناتی، بلکہ آدمی کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیمتی بنے گا وہ اپنے عمل سے بنے گا۔ پھر حدیث پاک سنائی من بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس آدمی کو اس کا عمل اس کو نیچے گرا دے، اس کی برادری اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اس سے میرے بھائیو ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارے یہاں نیتوں کی تجدید کرنا، نیتوں کو صحیح کرنا، اور عمل کی نیت کے ساتھ بات کو سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام سے نیتیں کرایا کرتے تھے۔ ہمارا مجمع ہر عمل کرتے وقت بے نیت ہوتا ہے، بدنیت تو نہیں ہوتا لیکن بے نیت ضرور ہوتا ہے۔ جب نیت نہیں ہوگی تو آدمی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر نہیں ہوگی۔ عمل کا دار و مدار میرے بھائیوں نیتوں پر ہے۔ ہماری نیتوں میں خوبی ہونی چاہیے، نیتوں میں خوبی۔ حضرت اللہ سے فرما کرتے تھے ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے، کہ خوبیوں کو لینا بھی ہے اور خوبیوں کو دینا بھی ہے۔ تو ہماری نیتوں میں خوبی ہو، جب نیتوں میں خوبی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہمیں توفیق ہوگی۔ جب نیتوں میں خوبی ہوتی ہے تو آدمی کی زندگی اطاعت والی بنتی ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ صحابہ کرام کا ایمان ہنسنے کے وقت پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جددوا ایمانکم، صحابہ کو فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کیا کریں؟ تو میرے نبی نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے اپنے مذاکروں میں لاؤ، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے اپنی مجلسوں میں لاؤ۔ جتنا اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا، جتنا اللہ کی بڑائی کو سنا جائے گا، ہمارا دل اثر کرنے والا بنے گا۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے جو ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے نکل کر ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جاوے گا، کہ دل میں لا الہ الا اللہ بس جاوے۔ سے کچھ دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایمان لائے۔ قالت الاعراب آمنا، وہ مدینہ منورہ کے بدوی تھے، مدینہ منورہ کے دیہاتی تھے، اور یوں کہا ہم ایمان لائے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نبی جی ان کو بتا دو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ تم لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ کہ ایمان کیا ہے؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان کی حقیقت داخل نہیں ہوئی، اور ایمان کی علامت بتائی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ تمہاری زندگیاں اللہ کی اطاعت پر پڑ جاوے، اور تمہاری زندگیاں پیغمبر نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں پڑ جاوے، کہ تم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاوے، اور دل کی گہرائی میں اترنے کے بعد تمہاری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو جاوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تمہیں محبوب بن جاوے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی محبوب بن جاوے، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔
ایک صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کی خدمت، حضرت علقمہ کی جماعت اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ آپ نے کہا تم مومن ہو کہ ہم ایمان میں داخل ہوئے ہیں، ہم مومنین ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا دیکھو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی 15 علامتیں ہیں۔ ایمان کی 15 علامتیں بتائی۔ 5 تو وہ ہیں کہ جن کا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا، یقین کرنے کا حکم دیا، اور 5 تو وہ ہیں کہ آپ کے قاصدوں نے، آپ کے صحابہ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا، اور 5 تو ہمارے پاس زمانے جاہلیت کی ہے۔ تو میرے نبی نے پوچھا کون سی ہیں؟ کہ 5 تو وہ ہیں جن پر آپ نے ہم کو یقین کرنے کا حکم دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاوے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاوے، کتابوں پر ایمان لاوے، فرشتوں پر ایمان لاوے، تقدیر کی اچھائی پر اور تقدیر کی برائی پر ایمان لاوے۔ یہ 5 تو وہ علامتیں ہیں جن پر ہمیں یقین کرنے کا آپ نے حکم دیا، اور 5 وہ علامتیں ہمارے پاس ہے کہ آپ کے صحابہ نے اس پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 1 ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، ہم نماز کو قائم کرنے والے بنے، ہم زکوٰۃ کو دینے والے بنے، رمضان آئے تو ہم روزہ رکھنے والے بنے، اور اگر مالدار ہیں تو مالدار حج کرنے والا بنے۔ یہ 5 تو وہ علامتیں ہیں جن پر آپ کے صحابہ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا۔ کہ 5 کون سے ہیں؟ کہ 5 تو ہمارے پاس زمانے جاہلیت کے ہیں، اگر آپ کہو تو ہم باقی رکھیں، اگر آپ کہو تو ہم چھوڑ دیں۔ تو پوچھا تمہاری کون سی 5 علامتیں زمانے جاہلیت کی ہیں؟ کہ پہلی ہماری علامت شکر ہے، پہلی ہماری علامت شکر ہے۔ نمبر 2 ہماری علامت صبر ہے، اور شکر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے۔ شکر بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر جمنا فراخی میں، اس کو عربی میں شکر بولتے ہیں۔ اس لیے کہ آدمی جب مالدار بن جاتا ہے اور جب آدمی کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ کی اطاعت پر جمنا فراخی میں اس کو شکر بولتے ہیں، اور صبر بولتے ہیں کہ تنگی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا تنگی میں، کہ انسان تنگی کے اندر ہی انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، سود کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کی علامت تو تقوی ہے، اور متقی کی علامت کیا ہے؟ کہ متقی کو کبھی حرام ہضم نہیں ہوتا، متقی کو حرام ہضم نہیں ہوتا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ صحابہ کی صفت بتائی کہ صحابہ کی زندگی میں تقوی والا کلمہ تھا، اور تقوی والا کلمہ صحابہ کی زندگی کو چپک گیا تھا کہ ایمان کی علامت تقوی ہے، اور متقی کو کبھی حرام کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ حضرت اللہ سے فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ لقمہ سمندر ہے، خیالات موتی ہے، لقمہ سمندر ہے، خیالات موتی ہیں، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ اگر لقمہ حلال کا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، زبان کا بولنا صحیح ہوگا، کانوں کا سننا صحیح ہوگا، ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلے گا۔ اگر لقمہ حلال کا نہیں ہے تو آنکھوں کا دیکھنا بدل جائے گا، زبان کے بول بدل جائیں گے، اور کانوں کا سننا بدل جائے گا، ہاتھوں کا پکڑنا بدل جائے گا، اور پیروں کا چلنا بدل جائے گا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ لقمہ حرام کا ہے، لقمہ حرام کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ سے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاکیزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاکیزہ روزی کو قبول کرتا ہے، اللہ پر حرام کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ان نبیوں کی جماعت تم پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ روزی کے بارے میں کتنی بڑی تاکید ہے کہ نبی کبھی ڈاؤٹ فل لقمہ نبی قبول نہیں کرتا۔ انبیاء کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبیوں کی جماعت تم پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ نیک عمل کی جو توفیق ملے گی وہ پاکیزہ روزی سے ملے گی، راتوں کا رونا یہ پاکیزہ روزی سے ملے گا، الاعمال کی قبولیت یہ پاکیزہ روزی سے ملے گی۔ پھر اللہ نے دنیا کے انسانوں کو حکم دیا یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ دنیا کے انسانوں ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ۔ رزق میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، روزی تو اللہ دیتا ہے، روزی کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، عزت کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہے، ذلت کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہے، روزی اللہ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بخاری شریف جلد ثانی کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہمیشہ آپ کی مجلس میں میرا بھائی ہمیشہ آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتا ہے،
وہ کمانے نہیں جاتا، وہ میں 24 گھنٹے کماتا بھی ہوں اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا بھی ہوں۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں بھائی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے تجھے تیری بھائی کی بنیاد پر روزی مل رہی ہو، لعلک ترزق بہ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تم کو جو روزی ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ تمہارے گھر کے سب سے کمزور فرد کی برکت سے ملتی ہے۔ تمہارے گھر میں جو کمزور فرد ہوتا ہے، جس کو کمانے کی طاقت نہیں ہوتی اور کمانے کی آوڑت نہیں ہوتی، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو روزی دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے میرے بندو، ہم نے تم کو جو روزی عطا فرمائی ان روزی میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھایا کہ ایک انسان سفر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سفر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یطیل السفر، وہ انسان لمبے سفر کرتا ہے اور لمبے سفر کرنے کی وجہ سے اس کا بدن غبار آلود ہو چکا ہے، اس کے سر کے بال غبار آلود ہو چکے ہیں، اور سفر میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، اللہ کے راستے کی محنت کا سفر ہو، سفر میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ سفر میں اللہ سے یوں کہے اے پروردگار عالم، میرے گھر کی کیا پوزیشن ہے، میرے گھر کے کیسے حالات ہیں، میرے گھر میں کیا پریشانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے میرے بندے مطعمک حرام، تیرا کھانا بھی تو حرام کا ہے، ملبسک حرام، تیرا لباس بھی تو حرام کا ہے، مشربک حرام، تیرا پینا بھی تو حرام کا ہے، فانا یستجاب لک، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو کیسے قبول کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، پاکیزہ روزی کی ایمان کی علامت و تقوی ہے، اور مومن کو کبھی حرام ہضم نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا میں چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا چاہے تب وہ قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے۔ اتنی زندگی میں تواضع تھی، اتنی زندگی میں عاجزی تھی۔ میرے نبی نے کہا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے کے قابل اور ان میں رحم ہے، نرمی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہت بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ملک شام گئے، ملک شام تجارت کرنے کے لیے گئے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، اور صدیق اکبر نے وہاں ایک خواب دیکھا۔ خواب کی تعبیر وہاں کے عالم، ملک شام کے عیسائی راہب عالم سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو عیسائی راہب نے پوچھا مسبک، آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ ایو شغل، کاروبار کیا ہے؟ کہ میں تاجر ہوں۔ من این، تم کہاں سے ہو؟ کہ میں مکہ المکرمہ سے ہوں۔ کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری قوم ایک نبی پیدا ہوگا، اسمہ محمد، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ انت تکون وزیرہ فی حیاتہ وتکون خلیفتہ بعد مماتہ، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور اس نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ خواب کی تعبیر فتح بتائی۔ صدیق اکبر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خواب کی تعبیر میں نے کسی کو نہیں بتائی، لم اخبر احدا من الناس، میں نے خواب کی تعبیر میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ جب 40 سال میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے ہر جگہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دی ہے، لیکن آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ادعا النبوہ، آپ نے نبوت کا اظہار کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر سے 2 سال بڑے تھے۔ میرے نبی کی نبوت تو پہلے سے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی۔ حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ توحہ کو زمین و آسمان اور پوری کائنات کے پیدا کرنے کے پہلے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور سورہ توحہ کی تلاوت فرمائی۔ یاسین، او میرے یاسین، والقرآن الحکیم، قرآن کی عظمتوں کی قسم، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے، تو میرا پیغمبر ہے۔ اللہ کے نبی کی نبوت تو زمین و آسمان کی کائنات کا پیدا کرنے کے پہلے مل چکی تھی۔ آپ نے سورہ یاسین میں اللہ نے نبی کو مخاطب کیا ہے، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال میں نبوت کا اظہار کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ راستے میں صدیق اکبر ملے کہ صدیق
ایمان قبول کر لو، کلمہ پڑھ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کا یقین دل میں بٹھا لو اور مجھے اللہ تعالیٰ کا نبی مانو۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا محمد مد دلیل علی ما تدعی، تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے تم اللہ کے نبی ہو؟ تو میرے نبی نے فوراً فرمایا رؤیا التی رأیتها بالشام، اے ابو بکر میری نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا اور تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اتنی بات بتائی، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فقام کھڑے ہو گئے، وَاعْتَنَقَهُ میرے نبی سے معانقہ کیا، وَقَبَّلَ بَيْنَ أَعْيُنِ النَّاسِ اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر کہ یا رسول اللہ ابو بکر کی جان بھی آپ کی خدمت میں ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کی خدمت میں ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میں نے ابو بکر کے مال کو اس طریقے پر استعمال کیا ہے جس طرح میں نے اپنے گھر کے مال کو استعمال کیا ہو۔ صدیق اکبر کا تقوی بڑا مشہور تھا، جب ایک کہانت والا لقمہ ان کے پیٹ میں چلا گیا جو غلام نے ان کو دیا تھا، ہم نے حدیث فضائل کی کتاب میں پڑھا ہے، جب پتہ چلا ہے تو لقمے کو نکالنے لگے، سب تب بھوک کی حالت میں جب لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اس لقمے کا کوئی وجود پیٹ میں نہیں ہوتا، کون سی جگہ پر لقمہ آنت میں پھنس جاتا ہے، لیکن دل میں ایمان تھا، اللہ کا ڈر تھا کہ حرام کی غذا جب پیٹ میں جاتی ہے انسان کی کوئی نماز معتبر نہیں، انسان کا کوئی حج معتبر نہیں، انسان کا روزہ کو معتبر نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت قبول نہیں۔ پانی منہ میں ڈالتے رہیں اور الٹیاں کرتے رہیں یہاں تک کہ پورا کا پورا لقمہ ان کے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ ایمان کی علامت تقویٰ ہے اور متقی کو کبھی حرام کا لقمہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے کہا ابو بکر اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا میں نے تکلیف اس لیے اٹھائی ہے اگر یہ لقمے کے نکالتے نکالتے اگر میری جان چلی جاتی تو ابو بکر اپنی جان کو اللہ کے راستے میں کھپا دیتا۔ پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر سنا ہے اس آدمی کے لیے جہنم کی آگ زیادہ مستحق ہے جس کی پرورش حرام کے لقمے سے ہوئی ہو۔ اس سے میرے بھائیو سب سے بڑی بات ہے حلال غذا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ایمان کی علامت شکر ہے اور ایمان کی علامت صبر ہے، شکر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جب بیت اللہ میں چھوڑا ابراہیم علیہ السلام تو واپس آئے فلسطین، اللہ کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی اپنی بیوی کو ملنے بھی جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہو چکا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہو چکا تھا، ہاجرہ کا انتقال بھی ہو چکا تھا، وہ قبیلے جرہم کی لڑکی سے نکاح ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ مدت کے بعد اپنے بیٹے کے گھر پر ملنے کے لیے گئے، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، بہو گھر کی بیوی تھی، پوچھا اسماعیل کا میرا بیٹا؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کرنے کے لیے۔ پوچھا گھر کا کیا حال ہے؟ کہ گھر میں بہت پریشانی ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی کھانا نہیں ملتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے شوہر گھر پر آئے تو ان کو میرا سلام بولا اور ان کو کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے ملک شام۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر واپس پہنچے تو ان کی بیوی نے کہا ایک بوڑھی میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یوں کہا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ فرمایا میرے ابا ابراہیم علیہ السلام تھے کہ کیا پوچھا تھا؟ تو پوری کارگزاری سنائی تو کہ میرے ابا نے تجھے طلاق دینے کا حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دینا، کہ تیری بیوی کی زبان پر شکر کے کلمات نہیں ہیں، شکر آدھا ایمان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری عورت سے نکاح کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ مدت کے بعد دوبارہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے گئے، اس وقت بھی ان کے بیٹے اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے۔ بیوی سے پوچھا کہاں گئے تمہارے شوہر؟ کہ وہ تو جنگل میں گئے ہیں۔ کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ کہ بہت اچھے حالات ہیں، کبھی کھانا ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی کھانا نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ایسے اچھے کلمات اپنے شوہر کے بارے میں کہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں کہیں۔ تو فرمایا میں جا رہا ہوں، جب تمہارے شوہر آوے تو ان کو میرا سلام بولنا اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام جب گھر پر واپس آئے تو ان کی بیوی نے کئی بوڑھے میں آئے ہوئے تھے اور آپ کو سلام کہا ہے اور ساری کی ساری باتیں پوچھی اور یوں کہا ہے کہ ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے، اپنے گھر کی چوکھٹ کی۔ کہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام تھے اور مجھے یوں کہا ہے کہ میں تیرے ساتھ حسن سلوک کروں، میں تیرا اچھا برتاؤ کروں، کہ تیری زندگی شاکرانہ ہے، تیری زندگی میں شکر ہے، تیری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ میرے بھائیو
علماء نے لکھا ہے بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی کی نسل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا بنو اسماعیل میں سے، اور اللہ نہیں چاہتے کہ میرے نبی جس خاندان سے پیدا ہوئے اس نبی کی کوئی عورت اللہ کی ناشکری ہو۔ شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت جناتوں پر بھی تھی، شیطانوں پر بھی تھی، اللہ نے قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ داؤد علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، اللہ نے وہ قرآن کریم میں کھولا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لوہے کو نرم کر دیا، اور داؤد علیہ السلام اتنا لوہا نرم تھا پانی کی طرح، اس سے اپنی زیرہ بناتے تھے اور زیرہ کو بنا کر بیچا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت آسمانوں پر اڑتا تھا، صبح کی مسافت 1 مہینے کی مسافت صبح میں طے ہوتی تھی اور 1 مہینے کی مسافت شام کو طے ہوتی تھی۔ اللہ نے ساری نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الواسیان، کہ شیطان سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی ہانڈیاں بناتے تھے، بڑی بڑی ڈیگے بناتے تھے، بڑی بڑی تصویریں بناتے تھے۔ اللہ نے ساری نعمتوں کو بیان دینے کے بعد فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کے خاندان والوں تمہاری کارگزاری شاکرانہ بناؤ، اے داؤد کے خاندان والوں تمہاری کارگزاری شاکرانہ بناؤ۔ اعملوا آل داود شکرا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آنے کے بعد ان کی گھر کی ترتیب ہوتی تھی، ان کا گھر کا ایک فرد ہمیشہ اللہ کے راستے میں ہوتا تھا اور ان کا گھر کا ایک فرد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوتا تھا۔ گھر میں ترتیب بنی ہوئی تھی، کوئی رکوع میں ہوتا، کوئی قیام میں ہوتا، کوئی سجدے میں ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کارگزاری سنائی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر گزار ہیں، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ جب یہ آیت پڑھی اللہ نے آیت نازل فرمائی، ایک مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف۔ ایک دیہاتی کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور یہ دعا پڑھ رہا ہے اللہم اجعلنی من اقلۃ، یا اللہ پاک مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے، یا اللہ پاک مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا یہ دیہاتی کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ پاک تو مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے، تو کہا بدوی میری بات سن، میرا طواف کا پہلا چکر ہے، تیرا طواف کا 7واں چکر ہے، طواف کے مکمل ہونے کے بعد تو یہاں سے مت ہٹنا، مجھے تیری دعا کے سوال کا جواب دینا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا طواف پورا ہوا، اس دیہاتی کو پوچھا تو یہ دعا کر رہا ہے اللہم اجعلنی من اقلۃ، یا اللہ تو مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے، یا اللہ تو مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے۔ یہ کیا دعا ہے کہ اللہ تبارک کہ بالمؤمنین، میں گھر پر بیٹھا بیٹھا سورہ سبا کی تلاوت کر رہا تھا اور اس آیت پر پہنچا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ داؤد کے خاندان والوں اپنی کارگزاری کو شاکرانہ بناؤ، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اے پروردگار عالم تم مجھے ان کم لوگوں میں سے بنا دے جو تیری نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرمائے دیہاتی تو عمر سے بڑا عالم ہے، یہ تو عمر سے بڑا عالم ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام قرآن کریم کے حافظ تو نہیں تھے، لیکن تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کی آیتوں کے محافظ تھے۔ سلیمان علیہ السلام جب بلقیس کو تابع کیا، اور جب بلقیس ملک یمن میں تھی، سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے، اور بلقیس کو جب ایمان کو قبول کرنے کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے لگی اور یوں کہا کہ میں آپ کے پاس آتی ہوں تاکہ میں ایمان قبول کروں، آپ کے سامنے میں سیلنڈر ہو جاؤں، میں اللہ کی توحید کو قبول کروں، اس نے اپنے تخت کو چھپا لیا، اور اپنے تخت کو چھپانے کے بعد اس پر سپاہی بٹھا دیے، بالکل بہت بڑا محافظوں کا دستہ اس کے تخت کے پاس بٹھا دیا، اور وہ چلی ملک شام۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بلقیس آ رہی ہے اور اپنے تخت کو چھپا کے آ رہی ہے، تو فوراً دربار لگا ہوا تھا، اپنے درباریوں کو فرمایا ہے کوئی انسان جو بلقیس کو میرے پاس آنے کے پہلے پر اس کے تخت کو حاضر کرے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کہ بلقیس میرے پاس آ رہی ایمان کو قبول کرنے کے لیے، اس کے آنے کے پہلے ہے کوئی انسان یا ہے کوئی جنات جو اس کے تخت کو اس کے آنے کے پہلے میرے سامنے حاضر کرے۔
تو ایک جنات بولا، دیو ہیکل جنات جس کا نام تھا صخر، اور اس اتنا بڑا تھا کہ طاقت دینے کا اس کا جسم تھا۔ ابن تفسیر کثیر میں لکھا ہے، اس نے یوں کہا، کیا آیت ہے؟ قول عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک دیو ہیکل جنات بولا سلیمان علیہ السلام، آپ کے اپنے تخت پر اٹھنے کے پہلے میں بلقیس کے تخت کو حاضر کر دوں، آپ کے صرف اترنے کے پہلے۔ ملک یمن کہاں ہے، ملک شام کہاں ہے؟ پھر اس نے یوں کہا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، اتنی میرے روحانی طاقت ہے کہ میں بلقیس کے تخت کو یمن سے ملک شام حاضر کر سکتا ہوں، امانت دار ہوں، اس کا کوئی ہیرا میں نہیں چوری کروں گا، کوئی جواہرات میں چوری نہیں کروں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تو دیر ہو جائے گی، یہ تو دیر ہو جائے گی۔ پھر ایک عالم دین اٹھے جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، جس کا نام تھا عاصم بن برقیہ، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک کے جھپکنے کے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں، آپ کی پلک کے جھپکنے کے پہلے تخت کو حاضر کروں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت وہ بالکل میرے سامنے ہی پڑا ہوا ہے، تو یوں نہیں کہ میری طاقت ہے۔ فوراً سلیمان علیہ السلام نے سر کو جھکا کر فرمایا، ھذا من فضل ربی، اے میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر و مغفر، میرا رب میرا امتحان لیتا ہے کہ میں اللہ کی اس نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہوں یا نعمت کی ناشکری کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، شکر ایمان ہے، شکر ادا ایمان ہے، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم، اے میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تمہارے پاس دو صفتیں ہیں، ایک نعمت ایمان ہے اور نعمت شکر ہے۔ جب سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی نماز کو لمبی کر دیا، آپ رکوع لمبا کرتے تھے، آپ سجدہ لمبا کرتے تھے۔ ان آیتوں میں اللہ نے فتح مکہ کی خوشخبری سنائی، اور آپ اتنے لمبے لمبے رکوع کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم چھا جاتے تھے۔ عائشہ فرماتی، یا رسول اللہ، آپ اتنے لمبے لمبے رکوع کیوں کرتے ہیں، اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے اس صورت میں آپ کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، انبیاء کی ذات تو معصوم ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اگلے اور پچھلے سارے خطاؤں کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے، تو آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے بھائی، شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے، کہ ہمارے پاس ایمان کی 15 علامتیں ہیں، 5 علامتیں ہمارے پاس زمانے جاہلیت کی ہیں، یہ ان کی زمانے جاہلیت کی علامتیں تھیں۔ ایک علامت شکر تھی، ایک علامت صبر تھی، کہ ہم تو بہادر ہیں، شجاعت ہمارے اندر پہلے سے بہادری ہے، اور چوتھی بات فرمائی ہمارا ایمان تقدیر پر ہے کہ ہم تقدیر پر راضی رہتے ہیں، اور پانچویں بات فرمائی ہم دشمنوں کی تکلیف پر بھی خوش نہیں ہوتے، دشمنوں کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ساری کے ساری بات سننے کے بعد فرمایا، یہ تو مفتیوں کی جماعت ہے، یہ تو مفتیوں کی جماعت ہے، اور یہ تو ادیبوں کی جماعت ہے، کادو ان یکونوا انبیاء، ان میں تو ایسی صفات ہے کہ قریب تھا کہ سب کے سب نبی بن جاتے، قریب تھا کہ سب کے سب نبی بن جاتے، ان میں نبوت کے اوصاف ہے، ان میں نبوت کے صفات ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ادیبوں کی جماعت ہے اور یہ تو مفتیوں کی جماعت ہے۔ ادیب کس کو بولتے ہیں؟ عربی زبان میں ادیب بولتے ہیں عربی بولنے والے کو، لغت والے کو ادیب کہتے ہیں، لیکن اسلام میں ادیب بولتے ہیں سنت کی پابندی کرنے والے کو، جس کی زندگی میں سنت کی پابندی ہوگی وہ ادیب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت بلال اور صہیب رومی اور سلمان فارسی، یہ تینوں کے تینوں عربی صحابی نہیں، ہماری طرح عجمی ہے، وہ عربی نہیں ہے۔ صہیب اٹالی کے ہیں، سلمان ایران کے ہیں، اور بلال ایتھوپیا کے ہیں، یہ تینوں صحابہ ہماری طرح عجمی ہیں۔ تو قیس ابن بطاقیہ ان تینوں کے پاس آیا اور آ کر یوں کہا کہ تم دین کا کام زیادہ نہیں کر سکتے، تم دین کا کام زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری زبان تو عربی ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان تو عربی ہے،
قرآن عربی ہے، احادیث عربی ہیں، ہم جتنا دین کا کام ہم کر سکتے اتنا تم نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تینوں بیچارے خاموش بیٹھے رہے۔ شروع میں ایمان قبول کرنے والے اور قربانی والے صحابہ جن پر مظالم ڈھائے گئے اور جن پر ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ بات مدینہ منورہ کے عالم معاذ بن جبل سن گئے۔ معاذ بن جبل جا کر سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیس ابن بطاقیہ یوں کہہ رہا ہے کہ تم تینوں سے دین کا کام زیادہ نہیں ہوگا، ہم دین کا کام تو ہم زیادہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زبان تو عربی ہے۔ میرے نبی کا غصہ آ گیا اور غصے کے مارے آپ کے چہرے کا کلر بدل گیا، تغیر لونہ، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے کہا الصلاۃ جامعہ، تمام کے تمام صحابہ نماز مسجد نبی کے اندر پڑھا کرے۔ پورا صحابہ کا مجمع جمع ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم محراب پر آپ کھڑے ہو کر فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں قیس بن بطاقیہ جہنم کی طرف دھکیل دیے گئے، قیس بن بطاقیہ جہنم کی طرف دھکیل دیے گئے۔ اور علماء نے لکھا ہے ان کی زبان کی غلطی کی وجہ سے اور کبر کی وجہ سے ان کو اسلام سے ہاتھ دھونا پڑا اور صحابہ کرام کی جماعت نے ان کو کفر کی حالت میں قتل کیا۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی صفت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنتک و اذا ساءتک سیئتک فانت مومن، نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے رنج ہو، سمجھ تو مومن بن چکا۔ نیکی کر کے خوشی ہو، نماز کے پڑھنے کی خوشی ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوشی ہو، نیکی کر کے خوشی ہو، نماز پڑھنے کی خوشی ہو، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے دعوت کے کام کی خوبی کیا ہے؟ ہم مخالفوں کا اکرام کرتے ہیں، موافقوں سے زیادہ مخالفوں کا اکرام کرتے ہیں۔ دعوت کا کام رواج سے الگ ہے۔ دائی جو ہوگا یہ مخالف کا اکرام کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جب اللہ نے صحابہ کو فتح نصیب فرمائی، بہت سارا مال غنیمت ملا، ہزاروں اونٹ ملے، ہزاروں بکریاں ملی۔ مدینہ منورہ کے انصار صحابہ موجود تھے اور مہاجرین موجود تھے، تو مہاجرین میں بہت سے لوگ نئے اسلام قبول کیے تھے، نئے ساتھی تھے، اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ حنین میں میرے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں سفر میں ساتھ تھے۔ جب حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تو آپ نے نئے مسلمانوں کو آپ نے اونٹ بھی دیے، آپ نے بکریاں بھی دی، مال و دولت کے انبار لگا دیے۔ مدینہ منورہ کے انصار صحابہ جن کی قربانیاں لگی ہوئی تھی، جن کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا، ان کو کچھ بھی نہ ملا، سارا مال و دولت وہ لے گئے۔ تو ایک انصاری نوجوان نے کہا تلوار جب مشقت کا موقع ہوتا ہے تو حضور ہمیں آگے کرتے ہیں، اور جب دینے کی باری ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں، مہاجرین کو دیتے ہیں۔ جب یہ بات میرے نبی کو پتہ چلی، سعد بن عبادہ کو بلایا، سعد تمہارا کیا خیال ہے؟ سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میں بھی تو انہی کی قوم میں سے ہوں، لیکن یہ بات ہمارے پرانوں نے نہیں فرمائی، یہ بات ہمارے نئے لڑکوں نے کہی ہے۔ آپ نے کہا صرف مدینہ منورہ کے انصار کو جمع کرو۔ جب مدینہ منورہ کے انصار کو جمع کیا، پھر فرمایا ایک مہاجرین تمہارے ساتھ نہ بیٹھے، علماء کا جوڑ الگ ہوتا ہے، ایک عام آدمی نہ بیٹھے، 4 مہینوں والوں کا جوڑ میں 40 دن والا نہ بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صرف مدینہ منورہ کے انصار بیٹھیں گے، کوئی مہاجر نہیں بیٹھے گا۔ تمام کے تمام ایک باڑی میں جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا تم سب کے سب انصار ہو؟ کہا انصار ہے۔ پھر میرے نبی نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی، اے مدینہ منورہ کے انصار، تم یوں کہہ سکتے ہو میں غریب تھا، میں تمہارے ذریعے مالدار ہوا، میں یتیم تھا، تم نے مجھے مدینہ منورہ میں ٹھکانہ دیا۔ تمہاری زبان پر میں یہ سن رہا ہوں کہ آپ کو جب دینے کی باری ہوتی ہے اپنے گھر والے مہاجرین کو دیتے ہیں، اور جب کام کا موقع آتا ہے تو انصار مدینہ کو آگے کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انصار تم کیا چاہتے ہو؟ تم مال و دولت یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہ انصار میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ انصار تم تو میرے اندر کا کپڑا ہو، میرے اندر کا کپڑا ہو۔ یہ لوگ اپنے گھروں پر بکریوں کو لے کر جائیں گے اور تم اپنے گھروں پر محمد رسول اللہ کو لے کر جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ باتیں فرمائی۔ مدینہ منورہ کے انصار، بڑے بڑے انصار مدینہ اور نوجوان ہیچ کیا مار کر رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہماری غلطی کو معاف فرما دیں، آپ ہماری غلطی کو معاف فرما دیں۔ میرے بھائیو، جتنا مخالف انسان ہوتا ہے اس کو دعوت کے کام میں قریب کیا جاتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، بڑے طاقتور صحابی تھے، بڑے اچھے کارکن تھے، ان کی دل کی رگ رگ میں اللہ کے نبی کی دشمنی تھی۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں
میں نے ہزاروں پیترے کیے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے میرے نبی کی حفاظت فرمائی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ قضا کرنے کے لیے جب مکہ المکرمہ آئے اور آپ کو 3 دن کا ویزا ملا کہ 3 دن آپ مکہ المکرمہ رہ سکتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت سے آئے، خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گئے، تو دل میں اتنی میرے نبی کے بارے میں نفرت تھی کہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے تاکہ نبی کا چہرہ مجھے دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں آئے تو آپ نے خالد بن ولید کو یاد کیا، اپنے مخالف کو یاد کیا، وہ خالد جسے احد کے موقع پر صحابہ کے بچوں کو یتیم کیا تھا، احد کا میدان صحابہ کے تو ہاتھ میں تھا، وہی تو خالد تھے جنہوں نے پورا پاسا پلٹ کر مصعب بن عمیر کو شہید کیا، میرے نبی کے چچا میرے حمزہ کو شہید کیا، اور 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہے، اور 70 صحابہ کے بچے یتیم ہوئے ہیں، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں 70 صحابہ کے جنازے گھروں پر آئے ہیں۔ ایک خالد بن ولید تھے، کسی کا بیٹا خالد کے ہاتھ پر شہید ہوا تھا، کسی کا باپ خالد کے ہاتھ پر شہید ہوا تھا۔ صحابہ کی دلوں میں خالد بن ولید کے بارے میں ایک بات تھی کہ خالد نے ہمارے بچوں کو قتل کیا ہے، خالد نے ہمارے شوہر کو قتل کیا ہے، لیکن میرے نبی نے خالد کو مکہ میں جا کے یاد کیا۔ خالد کہاں ہے؟ خالد کہاں ہے؟ ان کے بھائی تھے ولید ابن ولید، یہ اللہ کے نبی کے پکے صحابی تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یوں نہیں کہا کہ ان کے دل میں آپ کی دشمنی تھی، وہ آپ کو دیکھنا نہ پڑے اس لیے چلے گئے۔ صحابہ کرام با ادب تھے، اور کیا کہا؟ یأتی بہ اللہ، اللہ ان کو لائے گا، اللہ ان کو لائے گا۔ اس صحابہ کرام کا مجمع ادب والا تھا، اللہ ان کو لائے گا، اللہ ان کو لائے گا۔ ہمیں کون لایا؟ بولو، ہمیں تو اللہ لایا، ہمیں کوئی تبلیغ والا نہیں لایا۔ تبلیغ والوں کی زبان پر اللہ نے اثر ڈالا، ان کی دعاؤں میں اللہ نے رونا ڈالا، پھر مجھے اور آپ کو اللہ لایا ہے کہ چھڑیدار مرکز میں ہم جمع ہوئے ہیں، ہمیں اللہ لایا ہے، آپ کو بھی اللہ لایا ہے۔ جو اللہ لاتا ہے وہ اللہ اپنے بندوں کو چمکاتا ہے۔ یہ دعوت کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر کا درد ہے۔ 4 مہینے والے کو دائی نہیں بولتے، اور چلے والے کو دائی نہیں بولتے، سال والے کو دائی نہیں بولتے۔ دائی تو اس کو کہتے جو دین کے نقصان کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ صدیق اکبر کا جملہ ہے، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو وہ صدیق اکبر زندہ رہے ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ کی ایک رسی اللہ کے نبی کے زمانے میں دیتا تھا، اگر اسے زکوٰۃ کی رسی کا انکار کر دیا، ابو بکر کی لاش کو مدینہ منورہ کے بھیڑیے کھا جائیں گے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں اللہ کے دین کو نافذ کر کے رہوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر زندہ ہو اور دین کے کسی شعبے میں کمی آ گئی؟ بھائی دعوت ایک بے چینی کا نام ہے، اور دعوت ایک کیفیت کا نام ہے، اور دعوت ایک بے قراری کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد کہا ہے کہ خالد کو اللہ لائے گا، خالد کو اللہ لائے گا۔ خالد بن ولید کئی اور جگہ پر چلے گئے تھے، پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ دعوت کی خوبی ہے، ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے۔ یوں فرمایا اگر خالد، آپ نے خالد کی تعریف فرمائی، خالد تو خالد ہے، عقلہ، خالد کی عقل تو خالد کی عقل ہے، خالد کی عقل تو خالد کی عقل ہے۔ پھر کہا میرے صحابہ اور ان کو تمام مشرکین کو کہا، ان کے بھائی کو کہا اگر خالد اپنی محنت اور اپنی صلاحیت ہمارے کام میں لگا دیں تو ہم خالد کو آگے بڑھا دیں، قدمناہ، خالد کو آگے بڑھا دیں۔ کتنی بڑی بات میرے نبی نے مخالف کے بارے میں کہی ہے۔ بھائیو چور ہمارا ہے، چوری ہماری نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہم گناہوں سے نفرت کرتے، گنہگاروں سے نہیں کرتے۔ نکرہ المعاصی لا نکرہ العاصی، چور ہمارا ہے، چوری کرنا گناہ ہے، گنہگار ہمارا ہے، گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن گنہگار تو ہمارا ہے نا۔ صحابہ کرام چوری کرنے والوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، چوری سے نفرت کرتے تھے۔ دعوت کا داعی کبھی کسی شرابی کو دیکھ کر نفرت نہیں کرتا، اس کی زبان کا لہجہ دعوت کا ہوتا ہے۔ ہائے اس کو کیا ہو گیا ہے، کاش اللہ کا بندہ شراب کو چھوڑ دیتا تو کہاں پہنچ جاتا۔ یہ داعی بولے گا، دوسرا کیا بولے گا؟ شراب پیتا ہے، شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ یہ داعی کا الفاظ نہیں ہوتا، داعی کا حسن اسلوب ہوتا ہے، اس کی زبان میں خوشی ہوتی ہے، اس کی زبان میں فکر ہوتا ہے۔ ہائے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر خالد بن ولید اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کو ہمارے کاموں میں لگاویں تو ہم خالد کو آگے بڑھائیں۔ جب میرے نبی نے بات فرمائی تو ان کے بھائی ولید بن ولید ساری باتیں نوٹ کر لی، فوراً قاصد کو بھیجا، ایک خط حضرت خالد بن ولید کو بھیجو، اس میں لکھا ہوا تھا خالد تمہارے دل میں حضور کے بارے میں کیا کیا ہے،
یا تو تمہاری صلاحیتوں کی قدر ہو رہی ہے، یا تو تمہاری استعداد کی قدر ہو رہی ہے، اور یہاں تو حضور کی زبان میں تمہاری تعریف ہو رہی ہے۔ خالد پچھلی زندگی بھول جاؤ، ابھی بہت سارے خیر کے موقع باقی ہیں۔ ایک خط کی پرچی اور اللہ کے نبی کی زبان کے تعریفی جملے جب خالد بن ولید کے سامنے آئے ہیں، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، اور خالد کا دل سے کفر کی ظلمت ختم ہوئی اور ایمان کی روح سے خالد بن ولید کے دل میں داخل ہوئی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا خالد آ رہا ہے، عمرو بن عاص آ رہا ہے۔ مکہ نے اپنے جگر کو مدینہ منورہ کی طرف پھینک دیا ہے، مکہ کے ہیرو مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ، تم کو پتہ ہے خالد نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا ہے، تمہارے باپ کو قتل کیا ہے۔ خالد آگے تو تم اہلاً و سہلا کہنا۔ جب خالد بن ولید اٹھنی سے نیچے اترے ہیں، تمام صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، مرحبا یا خالد، مرحبا یا خالد، مرحبا یا خالد، خالد تمہارا آنا مبارک، خالد تمہارا آنا مبارک۔ خالد گر پڑے روتے روتے، یا رسول اللہ، یہ وہ مجمع ہے جن کے گھروں کے سہاگ کو میں نے اجاڑا ہے، آپ نے صحابہ کے دل میں کیا محبت بھری ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا ہے۔ پھر غزوہ موتا کا موقع آیا اور آپ نے فرمایا غزوہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، آپ ان کی صلاحیتوں سے واقف تھے، بڑی استعداد کا مالک ہے، مضبوط کام کا آدمی ہے۔ غزوہ موتا کے موقع پر آپ نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو جاوے، جعفر طیار امیر بنیں گے، جعفر طیار شہید ہو جاوے، ابن رواحہ امیر بنیں گے، ابن رواحہ شہید ہو جاوے، مسلمان آپس میں مل کر کسی کو امیر بنا دینا۔ اس جماعت میں خالد بن ولید کو بھیجا ہے اور وہاں پہنچے ہیں، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر طیار کا ایک ہاتھ بھی کٹا، دوسرا ہاتھ بھی کٹا، اور اردن کی متا کی زمین کو خون سے لال کر دیا، اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا مجمع پریشان، اب کس کو امیر بناوے؟ بڑے پرانے صحابہ ہیں، چاروں طرف سے آواز آئی خالد کا پہلا معرکہ ہے، خالد کا پہلے 4 مہینے ہے، میں 4 مہینے اپنی زبان میں بول رہا ہوں، خالد کی پہلا غزوہ ہے۔ چاروں طرف سے آواز ہے خالد جھنڈا ہاتھ میں پکڑ لو، خالد جھنڈا ہاتھ میں پکڑ لو۔ فرمایا میں نہیں پکڑ سکتا، میں 2 دن کا مسلمان ہوں، تم پرانے صحابہ ہو، 2 دن کا مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن چاروں طرف سے آواز آئی میرے بھائیو، خالد ولید نے جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہے اور پورے مسلمانوں کے لشکر کو بچایا ہے، اور ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں اور کفر کو ختم کیا ہے اور باطل کو چکنا چور کیا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں پوری جماعت کو بچا کر لیا تو میرے نبی نے فرمایا خالد تو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے، اور میرے نبی نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ یہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے۔ پھر میرے خالد بن ولید وہ دین کا کام کیا ہے جہاں خالد بن ولید جاتے تھے یوں کہتے تھے انا خالد بن ولید انا فارس الزدید، میں فارس میں آیا ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ بھاگ جایا کرتے تھے، دل میں اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ زہر لایا گیا، کہا جب ایک مشرک ایک یہود عیسائی کو پکڑا کہ تیری ڈبی میں کیا ہے، کہ زہر ہے، کہ تو نے زہر کیوں رکھا ہے؟ کہ میں نے زہر اس لیے رکھا ہے اگر مسلمان اسلام مذہب صحیح ہے اور میں ہار جاؤں تو میں دنیا میں زندہ نہیں رہوں گا، میں زہر پی کے مر جاؤں گا۔ خالد نے کہا زہر مارتا ہے؟ مارتا تو اللہ ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، زہر میں زندگی کی طاقت نہیں، زہر میں موت کی طاقت نہیں۔ یوں کر کے زہر کی بوتل کو کھولا ہے اور پورے زہر کو پی لیا کہ مارنے والا اللہ ہے، جینے والا اللہ ہے، جو نبی کے قتل کے در پہ ہونے والا۔ جب ساتھیوں نے ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کیا، وہ اللہ کا دین کا داعی بنا اور اللہ کے دین کے مجاہد بنے، اور اتنے اللہ کی ذات پر ان کا یقین بن چکا تھا کہ پوری زہر کی بوتل پینے کے بعد فرمایا زہر نہیں مارتا، مارتا تو اللہ ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیو ہمیشہ اللہ کے راستے میں جاتے تھے، لیکن ان کی موت شہادت کی نہیں آئی، اپنے بستر پر تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، میری موت بستر پر آ رہی ہے۔ میں ہمیشہ جب بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، گھر سے دعا پڑھ کے نکلا ہوں کہ میں گھر پر واپس نہیں آؤں گا، میں اللہ کے راستے میں قبول ہو جاؤں گا۔ آج میری موت بستر پر آ رہی ہے، آج میری موت بستر پر آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا خالد رونے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار دنیا کی تلوار کے سامنے ٹک نہیں، دنیا کی تلوار اللہ کی تلوار کے سامنے ٹوٹ نہیں سکتی۔ آپ شہید نہیں ہوں گے لیکن اللہ پاک آپ کو شہادت کا مرتبہ ضرور دے گا۔ اور میرے بھائی خالد بن ولید کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ کی گلیوں میں آئے اور فرمایا مدینہ منورہ کی عورتوں کو رونے کی اجازت ہے،
ہے کوئی سی ماں جو اسے بچے کو جنے میرے بعد کام کر کے امت کو بتلایا ہے. یہ فرمایا کرتے تھے میری زندگی کی سب سے قیمتی رات وہ ہے میں پوری رات اللہ کے راستے میں کھڑا رہا, بارش چالو تھی اور اپنی ڈھال کو لے کے میں سر پر کھڑا رہا. مجھے اپنی زندگی کی تمام راتوں سے اللہ کے راستے کی وہ رات محبوب ہے. یہ اللہ کا دین کا کام میرے بھائیو صرف زبانوں کی تقریروں کا کام نہیں ہے, اس کے پیچھے قربانی ہے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں بیعت کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو بیعت ہو چکے ہیں, آپ کون سی بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے ہجرت پر بیعت کر لی, اب تو موت پر بیعت کرو کہ دنیا میں واپس نہیں آنا, موت پر بیعت کرو. پھر میرے نبی نے آیت پڑھی من المؤمن رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بہت سے مومن وہ ہیں, ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے کو سچا کر کے دکھایا اور اللہ کا دین کا کام کرتے کرتے شہید ہو گئے. اور صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی ہے, کہا دیکھو یہ بیعت کرو, ہر حال میں دین کا کام کریں گے. صحابہ نے کہا ہر حال میں دین کا کام کریں گے, ناگواری میں بھی کریں گے, خوشی میں بھی کریں گے, امیری میں بھی کریں گے اور غریبی میں بھی کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری صحابہ کی جماعت کو اس بات پر قرار دیا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانے کے لیے ہر لائن کی ہمیں قربانی دینی ہے. اس لیے تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں اور اتنے موٹے ہو چکے تھے کہ جب صراف میں ان کو بٹھایا گیا تو ان کی چمڑی زمین کو لٹک رہی تھی. اور یہ آیت پر پہنچے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, نکلو اللہ کے راستے میں چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو اپنی جان اور مال سے. فرمائے قرآن کریم کی آیت میری تشکیل کر رہی ہے, یہ قرآن کریم کی آیت میری تشکیل کر رہی ہے. ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو, ہلکے ہو یا بوجھل ہو, موٹے ہو یا پتلے ہو, فقیری ہو یا مالداری ہو, یہ قرآن کریم کی آیت میری تشکیل کر رہی ہے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور اس آیت پر پہنچے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. کہا میرے بیٹو ادھر آؤ, جہیزونی جہیزونی, میرے سامان کی تیاری کرو, میرے سامان کی تیاری کرو, مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت میری تشکیل کر رہی ہے. ان کے بیٹوں نے کہا ابا جان قد غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے نبی کے ساتھ بہت سارے تقاضوں پر گئے, دین کے غزوات میں گئے, یہاں تک کہ نبی دنیا سے وفات آ گئے. صدیق اکبر کا زمان آیا, قد غزوت مع ابو بکر, صدیق اکبر کے ساتھ آپ نے بہت سارے غزوے بھی کیے, دین کے تقاضوں کو پورا کیا, یہاں تک صدیق اکبر اللہ پاک کے پیارے ہو گئے. قد غزوت مع عمر, حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے ابا جان, اور آپ نے کتنے غزوے کتنے دین کے تقاضے پورے کیے. آپ گھر پر بیٹھ جاؤ اور اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو. فرما نہیں میرے بیٹو میرے سامان کی تیاری کرو, یہ قرآن کریم کی آیت میری تشکیل کر رہی ہے. اور اسی حالت میں بڑھاپے میں اللہ کے راستے میں نکلے گئے اور سمندر کا سفر تھا اور سمندر میں ان کی موت ہو گئی, اور سمندر میں ان کی موت ہو گئی. ان کو سمندر میں نہلایا گیا, ان کو کفن پہنایا گیا, اور جب تک جزیرہ نہیں آیا ان کی لاش سمندر میں چلتی رہی, اور جہاں جزیرہ آیا اور ان کو دفن کیا ہے جو صحابہ میں ہے, یہ ان کی کرامت تھی. لیکن دین کے تقاضے کو بڑھاپے کی حالت میں نہیں چھوڑا. اس سے میرے بھائیو ہم اللہ کے دین کے تقاضے کو مقدم رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا دین بہت بڑا بھائی قیمتی دین ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو دین کی محنت کے لیے بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بڑی قربانی اللہ کے راستے میں دی ہیں کہ ہمارا مجمع جب تک قربانی دیتا رہے گا اللہ کی مدد ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے گی. میرے بھائیو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر اللہ کے راستے کو ٹھوکر نہ مارے. حضرت الیاس حضرت میوات والوں کو کہتے تھے اے میوات والوں اپنی سادی زبان میں تم اپنی گاڑی میں اپنے کاروبار کو سوار کرتے ہو اور اپنی کھیتی باڑی کو سوار کرتے ہو. اے میوات والو تم اللہ کی دین کی محنت کو بھی تمہاری گاڑی میں جگہ دے دو, یہ اللہ کی دین کی محنت تمہیں آخرت میں جنت میں پہنچا دے گی. یہ کام بھائیو بڑی قربانی سے دنیا میں زندہ ہوا ہے. جماعتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں, ہماری جماعتیں بھی اللہ کے راستے میرے بھائی نکلی ہوئی ہیں, لیکن بہت بڑا مجمع بھی ہمارے بوجھ میں موجود ہے. ابھی میں آیا کھاوڑا سے ماشاءاللہ, ان کی پوری جماعت, ہم گئے تھے صبح میں 10 بجے, 8 ساتھی ماشاءاللہ پکے ہو چکے الحمدللہ, اور ان کی پوری جماعت 10 تاریخ کو نکل رہی ہے. ہمارا مجمع ارادہ کرے ماشاءاللہ کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے. دیہاتوں میں لوگ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ترس رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر ہم دیہاتوں میں جاوے, شہروں میں جاوے, اور اللہ کے بندوں کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں اللہ کی بڑائی کو بیان کرے. یہ نبوت والا درد مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے. یہ درد میرے بھائیوں بہت بڑی قیمتی چیز ہے. یہ نبوت والا درد ہے اور یہ نبوت والا غم ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے.
ہم اپنی زندگی کی قدر کرتے ہوئے اور ان اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا قیمتی وقت اللہ کے راستے میں نکال کر اپنے وقت کو قیمتی بناوے. اب بتاؤ میرے بس کے لیے کون کون تیار ہے اپنے ناموں کو پیش فرمائے؟ جو ساتھی میں تیار ہے اپنے ناموں کو پیش کرے، اور جو ساتھی میرے پاس تیار نہیں ہے اپنے ناموں کو دوبارہ بتاوے. انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. ہمت کر کے بتاوے ساتھی. ماشاءاللہ جو اسٹوڈنٹ کا مجمع ہو باہر نکل جاؤ. ہمت کرے ساتھی. جو جماعتیں بھائی نکل گئی وہ نکل گئی ہماری. جن ساتھیوں کو ارادہ تھا ابھی جا نہیں سکے ماشاءاللہ، ابھی ساتھیوں کا ارادہ ہے تو اپنے ناموں کو ظاہر کرے. کرو ہمت. ہمت کرے ساتھی. 3-4 جماعتیں ہماری نکل گئی. بہت بڑا مجمع ابھی ہمارا باقی ہے. کچھ جماعتیں ہماری 3 دن میں گئی ہے، کچھ ساتھی ہمارے بنگلور گئے تو مرکز خالی ہو گیا. نئے نئے مجمع کو لے کر مرکز پر آوے. کام کرنے والے ساتھی صرف مراکز پر آئیں گے تو وہ تو چلے جائیں گے تقاضوں پر، تو مرکز ہمارا خالی ہو جائے گا. جس کا کتنا بڑا مجمع تھا ہمارے پاس. کرے ہمت ساتھی. ارادہ کرو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. جس ساتھی کا ارادہ ہو کھڑے ہو جاؤ. 15 شعبان سے ابراہیم بھائی 15 شعبان سے انشاءاللہ 7 آدمیوں کے نام آئے. اپنے یہاں گادی نگر آپ کی مسجد سے عمر فاروق سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پوری جماعت مکمل بناؤ ابراہیم بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ 12-13 ساتھیوں کی جماعت بناؤ، پھر جلدی سے پرچہ میں تمہارا روح آ جائے. اور ساتھی بتاؤ بھائی. الہدا کی جماعت بنے گی انشاءاللہ. الہدا مسجد سنجوگ نگر انشاءاللہ 15 شعبان سے. ابھی کوئی جماعت نہیں ہے 1 تاریخ سے. بھائی ہمارے مرکز کی ایک دوسری جماعت ہے مفتی یاسین صاحب کے ساتھ 2 تاریخ کو جائے گی انشاءاللہ. ہے مفتی صاحب ہے کہاں گئے؟ اسٹوڈنٹ کے پاس گئے. وہ بھی جماعت آتی تو بن چکی ہے. 2 تاریخ کو جماعت ادرکپور کے ساتھی پہنچے، وہ بھی سب بنگلور گئے ہیں. ان کی جماعت انشاءاللہ 1 تاریخ کو نکلے گی. آئے تھے ان کی بھی جماعت 1 تاریخ کو تیار ہے، اور 15 شعبان سے ان کی جماعت 4 مہینوں کی تیار ہے. جی اور بتاؤ ساتھی. کوٹڑا کی جماعت تیار ہے، 7 تاریخ کو جائے گی اللہ کے راستے میں انشاءاللہ. کوٹڑا یہاں سے 90 کلومیٹر ہے دیہات. اور بتاؤ ساتھی. ہمارا بالواڑی حلقے کے ساتھی ہے بالواڑی حلقہ، اور تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے اس حلقے میں. تو بالواڑی حلقہ عبدالعزیز بھائی گئے ہیں وہاں. اور ساتھی بھی ہے نا چشتیہ مسجد، زما مسجد. کیمپ والے بولو، کیمپ والے 1 تاریخ سے آپ کی جماعت بھی بن رہی ہے ماشاءاللہ. بتاؤ مولانا کہ جماعت مکمل کرے گی کیمپ سے 1 تاریخ کو انشاءاللہ. کھڑے ہو کر بتاؤ. ڈاکٹر صاحب جماعت آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ، ملاقات ہو رہی ہے انشاءاللہ. 1 تاریخ کو جماعت اللہ کے راستے میں نکل جائے گی انشاءاللہ. پھر ٹھیک ہے یہ سب ساتھی بھی محنت بھی کرے، ارادہ بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. اچھا 15 شعبان سے ہماری ہر مسجد سے ہماری جماعتیں بنے. مرکز سے ہم نے 4 مہینوں کی جماعت دکھائی ہے. ادرکپور نے ہم نے 4 مہینوں کی جماعت، 2 جماعتیں ہم نے 4 ماہ کی دکھائی ہے. ہر حلقے میں صلاحیت ساتھیوں کی ہے، تو ہم 15 شعبان سے 4 مہینوں کی آوازیں لگا دیں، اور ہر مسجد سے کم چلے کی جماعت ہماری اللہ کے راستے میں نکلنے والی بنے. یہ ہمارا ہدف ہو، ہمارا نشانہ ہو. محنت کریں گے، ترتیب بنائیں گے. اور جن ساتھیوں کا وقت ابھی ہو رہا ہے وہ ساتھی زیادہ پیچھے نہ جاوے، بلکہ جلدی سے اپنی ترتیب بنا کر اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگاوے. جماعت 1 تاریخ کو چلی جائے گی تو رمضان کے بعد کچھ دن پہلے جماعتیں آ جائے گی. ہم 15 شعبان کا لیٹ انتظار نہ کریں. جن مسجدوں کی جماعتیں بھی نکلنے کی باقی ہے تو بھائی وہ ساتھی ارادہ کرے، محنت کرے. ہمارے پاس بہت بڑا عملہ ہے. اس سنجوگ نگر کی جماعت کا کیا ہوا؟ سنجوگ نگر ہدا کی جماعت بنے گی. اور دوسری مسجد رحمت مسجد کی جماعت تھوڑی محنت کرو، وہاں سے جماعت بن جائے گی انشاءاللہ. جتنی ہمارے پاس مسجد 19 مساجد ہماری یہاں ہیں، 31 مسجدیں ہماری دیہاتوں میں ہیں. جو کر کے ہمارے بھوج میں 50 مسجدیں ہیں. ہم 3 دن کی جماعتیں لے کر ہم دیہاتوں میں جاوے میرے بھائی، اور دیہاتوں میں جا کر جماعتیں بنا لیں. ہمارے دیہاتوں میں 15 شعبان سے نکلنے کا ایک مزاج ہے. یہاں کے لوگ رمضان اللہ کے راستے میں کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے وقت میں ہمارے پاس بمبئی کی جماعت بھی آئی ہے، بھروچ کی جماعت بھی آئی ہے. وہ جماعتیں ہمارے پاس ہیں. ان جماعتوں کو استعمال کریں تاکہ جماعتیں ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے والی بنے گی انشاءاللہ. تو 15 شعبان ایک موقع ہے
اور یہاں ہمیشہ 15 شعبان سے جماعتیں خوب نکلتی، خاص طور پر دیہاتوں کی جماعتیں 15 شعبان کو ساتھیوں کو ملاقاتوں میں یہاں سے وہاں لے جاوے تو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے باہر ٹھہرے گی انشاءاللہ تو واقعی جماعتیں قابو میں آ جائے گی۔ کون کون فکر کرے گا بتاؤ؟ سب فکر کرے گا انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل کا جوڑی کتنے بجے ہے اپنا؟ 10 بجے نا؟ اس کی محنت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بھائی کل ہمارے جو پروفیشنل جوڑ ہے، ڈاکٹرز ہے، وکیلز ہے، اور جو انجینئر ہے، لوئر ہے، جج ہے، جو بھی ہمارے یہاں 80 تو ہمارے پاس وکیل ہے، 32 تو ہمارے پاس ڈاکٹر ہے ہمارے بوجھ میں، اور یہ بہت سارے اور بھی ہیں، یا تو کوئی پڑھے لکھوں کا علاقہ ہے، تو کل 10 بجے ان کا جوڑ ہے لیکن محنت نہیں ہوئی، لگتا نہیں ہے چہرے سے۔ اور ہم نے سیٹرڈے کا دن طے کیا ہے، اتوار کا دن، صبح کا وقت ہو تو اتوار کا دن طے کرنا پڑے، صبح کا وقت ہو، رات کا وقت ہو تو سیٹرڈے کا دن طے کرنا پڑے، سیٹرڈے ہو تو رات کا وقت، سنڈے کو ہو تو صبح 10 بجے کا وقت، یہ وقت ہوتے ہیں۔ سیٹرڈے کو 10 بجے مشکل ہوتا ہے، کیا کریں گے بولو ساتھی بیٹھے یا کل کی دعوت پہنچ چکی ہے؟ ہماری جماعت جہاں پر ہے وہاں پر مولانا دعوت چلی ہے، سنیچر کی ہاں سنیچر کی 5-6 ساتھی سے ملاقات تو ہو گئی تھی۔ یہ ماشاء اللہ، تو ٹھیک ہے، جو مشورے میں جو طے ہوا ہے وہی تاریخ پر کل کر لے، لیکن پر اس کی محنت اپنے اپنے حلقوں میں چلا گئے، اور ہمارے حلقے کے 2-2 3-3 ذمہ دار ساتھی اس طبقہ، یہ طبقہ کبھی کبھی جڑتا ہے، ان طبقوں کو لے کر ہمیں مرکز پر صبح میں 10 بجے آنا ہے، 10 سے 11 بجے تک انشاءاللہ ان کے سامنے بات بھی ہوگی، عزائم بھی ہوگے، تو ہمارے ذمہ دار ساتھی بھی پہنچے، ان میں بڑے بڑے اسٹوڈنٹ کو لے کر بھی آئے، جو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں 12ویں کے اوپر کے، جو کالج کے جو فرسٹ ایئر میں ہے اور جو BCom BA کر رہے ہیں، ان اسٹوڈنٹ کو الفلاح میں بہت سارے بچے ہیں، تو ان بچوں کو لے کر بھی ہم آوے، اور اسی طرح ہمارے پاس جو پڑھے لکھے سرکاری کرمچاری لوگ ہیں ان کو لے کر بھی آوے۔ تو کن کن حلقوں میں محنت ہوئی ہے بھائی؟ مرکز حلقے میں تھوڑی محنت ہوئی ہے، سنجو نگر میں ہوئی ہے، تمہارے پاس تو رحمت مسجد میں بہت سارے وکیل ہیں، رحمت مسجد کے اطراف میں، ان کے گھر پر جاوے، ان کی ملاقات کرے بھائی، ٹھیک ہے، اس کی فکر کر لو انشاءاللہ۔ اب عشاء کے بعد تمہارے حلقے لگے تو حلقوں میں اس بات کی فکر کر لو تاکہ کل 10 بجے تک ان کی مکمل دعوت پہنچ جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات و حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ امت کے حالات کو درست فرما۔ اے پروردگار عالم پورے مجمع کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما، موت تک دین کے کام کے لیے ہمیں استعمال فرما۔ یا اللہ جتنا مجمع تیرے راستے میں چل رہا ہے اللہ ان کی قربانی کو اللہ تو قبول فرما کر، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما، یا اللہ دعوت کی بصیرت ہمیں عطا فرما، آپس میں اجتماعیت نصیب فرما، یا اللہ مزاج میں جامعیت پیدا فرما، یا اللہ صفات قبولیت سے ہم سب کو آراستہ فرما۔ یا اللہ امت بڑی کمزور ہے میرے مولا، یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ایمان کامل عطا فرما، یا اللہ اخلاص کامل عطا فرما، یا اللہ احسان کامل عطا فرما، یا اللہ دین کے مٹنے کا درد ہم سب کی زندگی میں پیدا فرما، دین کے مٹنے کا درد ہم سب کی زندگی میں پیدا فرما۔ اے پروردگار عالم تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، یہ میرے مولا سب تو جانتا ہے، ہماری آنکھوں نے خوب غلط دیکھا ہے، ہماری زبان نے خوب غلط بولا ہے، ہمارے کانوں نے خوب غلط سنا ہے، ہمارا پورا وجود تیرے نافرمانی میں پس رہا ہے۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ، ہم سب کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، ہم سب کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا میرے مولا۔ اے پروردگار عالم زندگی ہماری غفلت میں گزر رہی ہے، یا اللہ زندگی ہماری غفلت میں گزر رہی ہے، ہماری غفلتوں کو ختم فرما، یا اللہ ایمان کامل عطا فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری زندگی صفت صلاۃ پر لا دے، ہماری زندگی صفت صلاۃ پر لا دے، صفت احسان
ہماری نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما، ہماری نماز میں حقیقت پیدا فرما، نفع دینے والا علم ہمیں عطا فرما، یا اللہ قرآن و حدیث کا علم ہمیں عطا فرما، علم میں زیادتی ہمیں عطا فرما، یا اللہ 24 گھنٹے مولا کریم تیرا دھیان ہمیں نصیب فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اکرام کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا فرما، یا اللہ اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرما، صفت احسان ہمیں عطا فرما، صفت انصاف ہمیں عطا فرما، ہر ایک کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اے میرے مولا ریا نام و نبوت اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے پروردگار عالم ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ اخلاص والا عمل دے دے، یا اللہ اخلاص والا عمل دے دے، ہر عمل میں للہیت پیدا فرما، ہر عمل میں تیری رضا پیدا فرما، یا اللہ جنت کا شوق عطا فرما، جہنم کا خوف عطا فرما، یا اللہ تیرے دین کے مٹنے کا درد ہم سب کے دل میں پیدا فرما، ہمارا جان ہمارا مال تیری دین کی محنت پر لگ جاوے ایسی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین کی محنت کو لے کر عالم کے چپے چپے میں جانے والا بنا دے، یا اللہ عالم کے لیے قبول فرما دے، عالم کے لیے قبول فرما دے، اے اللہ جتنی جماعت راستے میں چل رہی ہے اے میرے مولا ان کی قربانی کو قبول فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو قبول فرما، ان کی قربانی کو قبول فرما کر یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما، یا اللہ افریقہ کے صحراؤں میں جنگلوں میں یا اللہ بغیر لائٹ کے یا اللہ صحراؤں میں جماعتیں پیدل سال سال کے چل رہی ہے، یا اللہ ان کو بھی اپنے بچوں کی یاد آتی ہوگی، ان کے بھی گھروں میں ان کے گھروں میں جوان جوان بیویاں ہے، یا اللہ ایک بڑی قربانیاں ہے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے بندوں تک تیرا کلمہ پہنچ جاوے، تیرے بندوں تک تیرا دین پہنچ جاوے، اے میرے مولا ان کی تو مدد فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، یا اللہ جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اس بستی کو ہمارے شہر کو قبول فرما، یہ شہر بڑا قیمتی شہر ہے، یہاں کے لوگ بڑے صلاحیت والے لوگ ہیں، میرے مولا ان کی صلاحیتوں کو دین کی محنت میں لگا دے، یا اللہ ان کی صلاحیت کو دین کی محنت میں لگا دے، یا اللہ کام کرنے کی توفیق پر رحمت فرما، یا اللہ تیرے سامنے راتوں کی تنہائی میں رونے والا بنا دے، تیرے سامنے راتوں کی تنہائی میں رونے والا بنا دے، یا اللہ تیرے سامنے رونے والا بنا دے، تیرے سامنے رونے والا بنا دے، یا اللہ ہم تمام کو تہجد پڑھنے کی توفیق پر رحمت فرما دے، یا اللہ بڑا اچھا موقع ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں چل رہی ہے، میرے مولا اے اللہ تو اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جو اس کے گناہوں کو معاف کرو، اس وقت ہمارا ہم سوئے ہوتے ہیں، ہم بستروں کو آباد کرتے ہیں، تیرے نیک بندے بندہ راتوں کو تیرے سامنے اڑ کر مانگتے ہیں، اے میرے مولا ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما، ہمارے بزرگوں کے سفروں کو تو قبول فرما، ان کی سفروں میں برکت عطا فرما، اے میرے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے اور تیرے نیک بندے ولیوں نے جتنی خیر کی برکتوں کی دعا مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا برکتوں کا رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، ہمارے اور پوری امت کے حق میں مقدر فرما، یا اللہ جن شرور سے جن برائیوں سے اور جن مصیبتوں سے پناہ مانگی ہے ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔